بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مشہور اور عظیم الشان نبی و رسول ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت سے آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 25 سورتوں کی 63 آیاتوں اور 73 مقامات پر ذکر آیا ہے، اور یہ بات ابراہیم علیہ السلام کے بلند مقام ہونے کی دلالت کرتی ہے۔ آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا۔ آپ علیہ السلام سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر بابل میں ہوئی۔ وہاں بت پرستی عام ہو چکی تھی اور وہاں کا حکمران بھی ایک کافر تھا جس کا نام نمرود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا تو ان کو ملامت کی، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، اور دعوت کی ابتدا انہوں نے اپنے باپ سے کی۔ وہ سچا نبی تھا جب اس نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک وہ علم مجھے عطا ہوا ہے جو تمہیں حاصل نہیں، اس لیے میری اطاعت کریں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ مگر افسوس، آزر پر ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا، اگر تو بتوں کی برائی کرنے سے باز نہ آئے گا تو میں تجھ کو پتھر مار کر ہلاک کر دوں گا، اور کہا، تو مجھ سے ایک مدت تک دور ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے نرمی اور مہربانی کرتے ہوئے کہا، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا رہوں گا، لیکن بعد میں ان پر واضح ہو گیا کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اس سے بے تعلق ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی، اس وقت آپ نوجوان تھے، تب آپ کی عمر 16 سال تھی۔ آپ ان کے بت پرستی والے عمل سے بہت دکھی ہوتے تھے اور ان کے بتوں کو توڑ دینے کی دھمکی دیتے تھے۔ آخرکار عید کا دن آ گیا۔ اس دن لوگ نئے نئے پکوان پکاتے اور اپنے بتوں کے سامنے رکھا کرتے تھے، پھر شہر کے باہر کھلے میدان میں جمع ہوتے، کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے، اور شام کو جب گھر آتے تو اپنے بتوں کے پاس رکھے کھانے کو تبرک سمجھ کر کھا جاتے۔ اپنے معمول کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ چلنے کو کہا۔ آپ علیہ السلام آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں بیمار ہوں، چنانچہ وہ لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کے سامنے کھانا پڑا ہے، سب کے کھانا لانے کی وجہ سے وہاں کھانا بہت زیادہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر ایک کلہاڑی سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ سب اسی کی طرح رجوع کریں۔ جب مشرکین میلے سے واپس آئے تو اپنے بتوں کو دیکھا کہ وہ سب ٹوٹے ابدے منہ پڑے ہیں۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہنے لگے، یہ کس کا کام ہے؟ انہی میں سے کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ وہ بیمار ہے، اور انہوں نے اپنی بتوں کی مذمت کرنے کو کہا تھا۔ سب نے یہ مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ چنانچہ سب جمع ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا۔ قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ سچ بتا، کیا تو نے یہ سب کیا ہے؟ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ وہ سب سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تمہیں پتہ نہیں یہ بے زبان ہے، یہ بول نہیں سکتے؟ پھر ابراہیم علیہ السلام بولے، تم اس چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں کچھ نفع نہ دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ تعجب ہے تم پر اور ان پر جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، کیا تم میں بالکل عقل نہیں؟ اس سب کے باوجود بھی وہ کفر پر ڈٹے رہے۔
इतने वाज़ेह दलील के बावजूद भी वो कुफ्र पर कायम रहे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का इरादा किया। एक मैदान का इंतखाब किया, फिर उस मैदान को पत्थरों से घेर दिया और सबको हुक्म दिया कि लकड़ियाँ जमा करके उस घेरे में रखा जाए। चुनांचे लकड़ियाँ जमा की गईं। लकड़ियाँ इतनी जमा हुईं कि ज़मीन तक नज़र नहीं आती थी। फिर उन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब आग के शोले आसमान से बातें करने लगे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक झूला तैयार किया और उसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रखा गया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बाज़ रिवायत में आया है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाने लगा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और कहा, ए इब्राहीम, अगर कोई हाजत है तो मैं हाजिर हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम अपनी मर्जी से आए हो तो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। चुनांचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो वो अल्लाह के हुक्म से साथ ठंडी हो गई। बाज़ रिवायतों में है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे, मुझे उन दिनों जो राहत व सुकून था वैसा आग से निकलने के बाद नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मौजज़ा देखने के बावजूद सिर्फ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के अलावा किसी ने ईमान न लाया। आग का वाक़या जब नमरूद बादशाह को मालूम हुआ तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और अल्लाह ताला के बारे में पूछा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वो है जो ज़िंदा करता है और मारता है। जवाब में उसने कहा, मैं भी ज़िंदा करता हूँ और मारता हूँ। चुनांचे उसने हुक्म दिया कि जेल से 2 आदमियों को लाया जाए और दोनों को सजाए मौत का फरमान था। नमरूद ने उनमें से एक को मौत का हुक्म दिया और एक को रिहा कर दिया। इससे उसने ये साबित करना चाहा कि वो भी ज़िंदा कर सकता है और मार सकता है। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मशरिक़ से लाता है, तू उसको मगरिब से ले आ। इस पर काफिर बादशाह हैरान रह गया और उसका सर झुक गया। सिवाय इबरत पकड़ने के उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ने कर जाने को कहा। इन सब के बाद आपने शहर बाबिल से हिजरत करके मुल्क शाम के ईरानी नामी बस्ती में मुकीम हुए और अपने चचा हारून की बेटी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से शादी की। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारा मकसद है आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचाना। शुक्रिया।